سورہ لہب۔ اس صورت کا جو مرکزی خیال اور موضوع مجھ طالب علم کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مال اور نسب یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتے۔ انسان کا مال اور نسب بارگاہ الہی میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں۔ اور کون ہیں یہ؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یہ جو انہوں نے آزاد کیا تھا انہوں نے محمد بن عبد اللہ یا محمد الرسول اللہ، انہوں نے جو آزاد کیا تھا کس وجہ سے کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے یا محمد بن عبد اللہ کی وجہ سے؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ادھر سے ذرا لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو لونڈی کو آزاد کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی وجہ سے آزاد کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھتیجے ہونے کی وجہ سے کیا تھا؟ اور دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ محمد بن عبد اللہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ رشتہ داری بن رہی ہے، لیکن محض رشتہ داری کافی نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ جن ہاتھوں سے ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا اشارہ کر کے، وہی ہاتھ اس کو کیا دیتے ہیں؟ فائدہ دیتے ہیں، اور وہ جہنم میں انگلیوں کو چوستا ہے، اور اس سے کیا اس کی پیاس ختم ہوتی ہے۔ اس کی طرف ترجمہ مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کی وضاحت آخر میں کریں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت، تباہ و برباد ہو جائیں۔ یدا، آپ دیکھ رہے ہیں مد ہے، ایسے ہے نا؟ مد ہے۔ یدا، ید ایک ہاتھ، یدا دونوں ہاتھ۔ تبت، تباہ و برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ وتب، واو اور تب دوبارہ سے پھر اس کی تاکید ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائیں؟ تباہ و برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ ما نہیں، اغنا فائدہ دیا، عنہ اسے، کسے؟ ابو لہب کو، مالہ اس کے مال نے، ابو لہب کے مال نے کس کو فائدہ نہیں دیا؟ ابو لہب نے، ابو لہب کو۔ وما کسب، اور جو اس نے کمایا تھا، یعنی جو اس نے کام کیے تھے ان کاموں نے اسے فائدہ نہیں دیا۔ کیا ہوگا اس کا؟ سا ان قریب، یصلا داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات والی، لہب شعلے، ان قریب داخل ہوگا وہ شعلے والی آگ میں، یعنی کہاں؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ اور امرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی عورت، وہ کیا ہوگی؟ حمالۃ الحطب، حمالہ مبالغے کا لفظ ہے، اٹھانے والی ہے، بہت زیادہ اٹھانے والی ہے۔ کس چیز کو؟ الحطب، لکڑیوں کو، حطب لکڑیوں کو۔ مزید کیا ہے؟ فی کا معنی کیا؟ میں، جیدیہا اس کے گریبان میں، اس کے گلے میں، حبل رسی ہے، من مسد مضبوطی سے بٹی ہوئی رسی، من مسد مضبوطی سے بٹی ہوئی رسی۔ دیکھیں اس صورت مبارکہ میں ہمیں دو ٹوک لفظوں میں سمجھایا گیا ہے۔ ابو لہب نسب میں کیا تھا؟ قریشی تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ کی پیدائش پر اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ان سب چیزوں کے باوجود کمی کسی کی تھی؟ ایمان کی۔ یعنی وہ محمد بن عبداللہ کی وجہ سے تو خوشی منا رہا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ اب ایک شخص نے محمد بن عبداللہ کی وجہ سے، ان کی آمد کی وجہ سے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کے اظہار میں کیا کیا تھا؟ اس نے لونڈی کو آزاد کیا، اور جس انگلی سے اشارہ کیا تھا اس انگلی کے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس کی پیاس بجھتی ہے ان انگلیوں سے۔ یہ کسی مشرک کا خواب ہے، ذکر ہے، موجود ہے یہ چیز۔ کسی مشرک کا کیا ہے؟ یہ مشرک کا خواب ہمارے لیے دلیل بن سکتا ہے، اور خاص طور پر جب قرآن اس کے اینٹی ہو، جب قرآن کیا ہو؟ اس کے خلاف ہو۔ اب آپ بتائیے، ہم نے جو لفظ پڑھا ہے یہ تبت یدا، کیا معنی اس کا؟ دونوں ہاتھ۔ دونوں ہاتھ میں کتنا حصہ آتا ہے جسم کا؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ ہاتھ، عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ ادھر تک بولا جاتا ہے، کندھے تک، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو سورہ مائدہ میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ وجوہکم و ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت کیا کرو؟ دھو۔ اگر یہ الی المرافق نہ ہوتا تو یہاں تک دھونا ضروری ہوتا۔ پھر اگر الی المرافق نہ ہوتا تو کہاں تک دھونا ضروری ہوتا؟ یہاں تک، لیکن الی المرافق آ گیا تو یہاں تک دھونا ضروری ہے۔ اب قرآن پاک جن 2 انگلیوں نہیں، 2 ہتھیلیوں نہیں، 2 بازو نہیں، 2 ہاتھ، ادھر سے کندھا تک، ادھر سے کندھے تک، اس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا، برباد ہو جائیں، بلکہ برباد ہو گئے، ماضی کے الفاظ ہیں، برباد ہو گئے۔ اب بتائیے وہ 2 انگلیاں باقی بچیں گی؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ قرآن پاک نے جن پورے کے پورے دونوں ہاتھوں کو کہہ دیا کہ یہ تباہ و برباد ہیں، ان میں سے 2 انگلیاں بچ سکتی ہیں ایک کافر کے خواب کے مطابق۔ پہلی چیز کہ انسان کے اعمال انسان کو فائدہ دیں گے، وہ بھی کس حیثیت میں؟ جب محمد الرسول اللہ کی شخصیت پر ایمان لا کر ہوں گے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر دیکھ کر کوئی شخص بڑی خوشی مناتا ہے لیکن رسول اللہ نہیں مانتا، اس کا حال دیکھ لیجئے، اس کا حال دیکھ لیجئے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ساتھ میں انسان کے پاس مال جتنا بھی ہو، ایمانیات اگر نہیں ہے، آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واضح فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی جو بھی کارگزاریاں تھی، یہ جو کسب لفظ ہے اس میں اس کے تمام وہ رفاہی کام شامل ہیں لفظ کسب میں، جو انسان ہونے کے ناطے اس نے کی ہیں۔ جتنے بھی رفاہی کام کوئی شخص کر لے، ایمان اگر نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب ایمان ہوگا، اور ایمان لانے کے لیے محمد الرسول اللہ تسلیم کرنا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ اس ساری بات کو اگر مخلاصہ ایک لفظ میں بیان کیا جائے کہ جشن آمد پر خوشیاں منانے سے کچھ نہیں ہوتا، مشن آمد پر چلنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ابو لہب نے جشن آمد پر خوشی منائی تھی نا، لیکن مشن آمد سے تو وہ بالکل آشنا ہی نہیں ہو سکا۔ اور یہی کیفیت اس وقت کن کی ہے؟ ہماری ہے۔
ہم جشن آمد کی تو خوشی مناتے ہیں، لیکن مشن آمد کو ہم عین اس جشن میں بھی بھولے ہوتے ہیں، عین اس جشن میں بھی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جشن منایا جا رہا اور نماز کا ٹائم ہوگا، سب نے نماز پڑھی ہو؟ بھولے ہوئے نا۔ اگر یاد ہو تو سب سے پہلے نماز ہو نا، مشن ہو۔ تو بھائیو، یہ جذباتی زندگی سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف ہم آئیں۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ اور حقیقی زندگی ہمیشہ عملی زندگی ہوتی ہے، وہ تصوراتی اور ورچوئل نہیں ہوتی، وہ خیالی نہیں ہوتی۔ ہم جس زندگی میں گزر رہے ہیں، جہاں ہم اپنی قیمتی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، یہ ساری کی ساری تصوراتی اور خیالی ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ یہ حقیقت تبھی بنے گی جب ہم اپنے عمل کو سدھاریں گے۔ اور انسان جو عمل سے دور ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ دو ہی وجہ ہیں جن کا اس صورت میں ذکر ہے۔ ایک انسان کا حسب نسب اور دوسرا دولت۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان عملی زندگی سے دور ہوتا ہے۔ کبھی کسی بہت بڑے عہدے دار شخص کے بچے کو محنت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ شہرت بھی ہے اور نسب بھی ہے اور مال بھی ہے، دونوں چیزیں۔ محنت کون کرتا ہے؟ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس شہرت نہ ہو، وہ محنت زیادہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں بی اسمارٹ ناٹ ہارڈ، اسمارٹ کام کریں، ہارڈ کام کو چھوڑیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ ٹرم ہی غلط ہے، یہ ٹرم ہی غلط ہے۔ اگر بی اسمارٹ اگر ہو تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بی اسمارٹ، اے ٹی ایم ہیک کرو، پیسہ نکالو، جاؤ۔ اسمارٹ کام ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اسمارٹ کام ہے نا، ہارڈ نہیں ہے۔ اور اتنی اگر کسی نے دولت کمانی ہو تو کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ نہ، غلط۔ حلال، حلال دیکھیں کہ حلال کہاں پر ہے، اور حلال محنت سے ملتا ہے، ویلے بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اپنی زندگی کو عملی بنائیں، اور عملی زندگی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کو من وان پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل اقرار رکھیں، اس کے تقاضوں کو پورے کریں۔ یہ جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور طریقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔